السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور CIS مرکز الدراسات اسلامیہ کے میرے نوجوان ساتھیوں اور اس عظیم الشان اجلاس میں شریک تمام برادران اسلام اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو دین کے حوالے سے کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ اور پھر میں CIS کے جو ذمہ داران ہیں ان کے حسن انتخاب کی داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے مجالس رمضان کے لیے اس مرتبے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے جنت اور جہنم، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری اور مہینے سے بہت ہی مناسبت رکھنے والا موضوع ہے۔ جنت اور جہنم یہ ایسا موضوع ہے کہ قرآن مجید کی بیشتر صورتوں میں آپ کو جگہ جگہ یہ مضمون ملے گا۔ قرآن مجید کی بہت کم صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ نہ ہو۔ سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر کا نقشہ کھینچا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے علماء کرام کو اس موضوع پر کہنے کی بڑی توفیق کم ملتی ہے۔ ہمارے ممبروں سے جمعہ کے خطبات ہوں، ہمارے وعظ ہوں، ہمارے دروس ہوں، جنت اور جہنم پہ بہت کم کہا جاتا ہے اور بہت کم سنا جاتا ہے۔ جس موضوع کو قرآن مجید نے اور جس موضوع کو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان کیا ہے، افسوس ہے کہ اس موضوع کا تذکرہ ہمارے اسٹیجوں سے آج کل کبھی کبھی ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جہنم کا تذکرہ النار کے لفظ کے ساتھ 120 مرتبے کیا اور جہنم کے لفظ کے ساتھ 72 مرتبے کیا، اور اسی طرح جنت کا تذکرہ لفظ جنت کے ساتھ، جنت کے نام کے ساتھ 65 مرتبے قرآن مجید نے کیا ہے۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہماری مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں جنت اور جہنم کا تذکرہ آئے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اس سے آخرت یاد آتی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا انسان کو پتہ چلتا ہے۔ بھائیو، آدمی کے ایمان کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور عبادات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہو کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لفظ کن سے پیدا کیا، وَرُوحُ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک عظیم روح ہیں، اور وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ
والنار حق، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ جس شخص کا یہ ایمان ہو، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، وہ عمل کی جس مقدار پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت دے دے گا۔ تو بھائیو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ایمان لانے پر نجات کا دار و مدار قرار دیا ہے ان میں سے جنت اور جہنم بھی ہے۔ آئندہ اتوار جنت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جہنم۔ جہنم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا آخری انجام، کافروں اور مشرکوں کا ابدی ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اس کی گرفت اور پکڑ کا وہ سب سے بڑا مظہر ہے کہ جس کے تذکرے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی ساری لذتیں بھول جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں اس کے تذکرے سے ایک طرح کا اضطراب اور ایک طرح کی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی انسان کی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی سعادت مندی انسان کی ہو نہیں سکتی کہ انسان اس جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا مستحق قرار پائے۔ قرآن مجید نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، تو یقین کیجئے کہ صحیح معنوں میں کامیاب وہی ہے، خوشبخت وہی ہے، سعادت مند وہی ہے، اور حقیقی کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کا سب سے اولین، سب سے آخری اور سب سے عظیم مقصد بھی یہی، اسی جہنم سے بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح سے ہے جو آگ روشن کرتا ہے، آگ جلاتا ہے۔ اس جلتی آگ کو دیکھ کر پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں آتے ہیں، یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ یہ آگ نہیں، یہ روشنی ہے، حالانکہ وہ روشنی سے بڑھ کر آگ ہے جس میں ان کی تباہی ہے، جس میں ان کی ہلاکت ہے۔ لیکن یہ پتنگے اس کو روشنی سمجھ کے آتے ہیں، لیکن بیچارہ وہ شخص ان پتنگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ پتنگے ہیں کہ اس شخص پہ غالب آ جاتے ہیں اور اس آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی اسی شخص کی طرح ہے۔ انسان جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بڑی خوشنما نظر آتی ہے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زیب و زینت، اعلیٰ اولاد، مال و دولت، تجارت و کاروبار، بنگلے، گاڑیاں، یہ اتنی کشش اپنے اندر رکھتی ہے کہ انسان اسی کو سب کو سمجھ کر اس کی جانب بڑا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں کہ نادانو، یہ جسے تم رونق سمجھ رہے ہو وہ رونق نہیں، جسے تم زینت سمجھ رہے ہو وہ زینت نہیں، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے، یہ تمہاری تباہی ہے، اس میں تمہاری تباہی کا سامان ہے۔ میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں، مگر تم ہو کہ زبردستی جہنم میں جا کے گر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی بعثت کا سب سے عظیم مقصد اسی نارے جہنم سے انسانوں کو بچانا تھا۔ بھائیو، جہنم، آج ہماری مجلسوں میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، نہ ہمارے دل روتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھو، جہنم وہ چیز تھی کہ جس کا تذکرہ کرنے سے ان کی جان کو بناتی تھی۔ ہمارے اسلاف وہ تھے جہنم کو یاد کر کے رات رات بھر بستر پر کروٹیں لیا کرتے تھے، ان کی نیند اڑ جاتی تھی۔ ہمارے اسلاف وہ تھے جہنم کو یاد کر کے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر آنسو بہایا کرتے تھے کہ آنکھیں آنسو بہاتی بہاتی خشک ہو جاتی تھی۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جہنم کا تذکرہ ہوگا تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور تو اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا اپنے ساتھی فرشتے میکائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے میکائیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو جبریل امین نے کہا محمد میں کیا کہوں تمہیں، کیا بتاؤں میکائیل کے
بارے میں کہ جب سے اللہ نے جنت بنائی ہے، جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے، جب سے اللہ نے جہنم پیدا کی ہے، میکائیل ہنسنا بھول گئے ہیں۔ میکائیل جب سے جہنم بنی ہے آج تک وہ کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے جہنم کے حوالے سے اس قدر بے چین ہوتے، اس قدر بے چین ہوتے، آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اے لوگوں، اللہ کی قسم، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ باتیں تم جاننے لگو، جو باتیں میرے علم میں ہیں وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں تو زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ روتے ہی رہو گے۔ اور آپ نے فرمایا جن باتوں کا مجھے علم ہے، جہنم کے جن مناظر کا مجھے علم ہے، اگر اس کا حقیقی علم تمہیں ہو جائے، تم اپنے بنگلوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام دہ کمروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کرو گے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک جملہ آپ بڑا دوہراتے رہے، فرماتے رہے انذرتکم النار انذرتکم النار، کہا کہ لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے، جہنم سے ڈرا دیا ہے، جہنم سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دوہراتے رہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہ چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیے ہوئے تھے، یہ چادر گر کر آپ کے قدموں پہ نیچے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہرائے جا رہے تھے انذرتکم النار انذرتکم النار، کہ لوگوں میں نے تمہیں جہنم سے آگاہ کر دیا ہے۔ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو قبائل تھے قریش کی ایک ایک شاخ کا نام لے کر آپ نے نام بنام خطاب کر کے کہا یا بنی عبد مناف یا بنی ہاشم، آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے کہا انقذوا انفسکم من النار فَإِنِّي لَأُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو اس لیے کہ میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اور آپ نے اسی خطاب میں اپنی بیٹی فاطمہ اپنی لبِ جگر سے خطاب کر کے کہا تھا وَيَا فَاطِمَةُ أَنقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اس لیے کہ اللہ کے پاس میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ نے کہا سلینی من مالی ما شئت، میں تیرا باپ ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے دنیا چاہتی ہے، دولت چاہتی ہو بیٹی پوچھ لو مانگ لو، جس قدر لینا ہے مجھ سے دنیا میں لے لو، مگر بیٹی ایسا نہ ہو عمل کرنے میں سستی کرو، عمل کرنے میں کوتاہی کرو اور یہ سمجھو کہ میرا والد تو پیغمبر ہے، میرے ابا جان تو نبی ہیں، حشر کے میدان میں وہ مجھے بچا لیں گے۔ فاطمہ ایسا نہ سوچنا، دنیا میں زندگی جب تک ہے عمل کرنے کا موقع ہے اور عمل کر لو اور خود کو نار جہنم سے بچا لو۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جہنم کی بڑی صفات بیان کی ہیں۔ آپ نے جہنم کی صفات کو بتاتے ہوئے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی۔ آپ نے کہا کہ 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ اس طرح جہنم ایسی چیز ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے کھینچ کر کل قیامت کے روز لائیں گے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ایک ایک دروازے پر گناہوں کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا اور گنہگار اور نافرمان انسان، جہنمی انسان ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے، زانیوں کی ایک ٹولی ہوگی، ڈاکوؤں کی ایک ٹولی ہوگی، کفار
کفار اور مشرکین کی ایک ٹولی ہوگی، قاتلوں اور رہزنوں کی ایک ٹولی ہوگی، اور ٹولیوں کی شکل میں جماعت در جماعت جہنم کی جانب لائے جائیں گے۔ اور اہل علم نے بعض نصوص کی روشنی میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ جہنم کے جس طرح سے 7 دروازے ہیں، اسی طرح سے جہنم کے 7 درجات ہیں، جہنم کے 7 مراتب ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور لوگ اپنی اپنی نافرمانیوں اور اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے جہنمیوں کے بھی مختلف طبقات ہوں گے، ان کی بھی کیٹیگریز ہوں گی۔ چنانچہ کہا جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ ہے جہنم، دوسرا طبقہ ہے لوا جس کا تذکرہ سورۃ المعارج میں ہے، جہنم کا تیسرا طبقہ ہے حطمہ جس کا تذکرہ سورۃ حفظہ میں ہے، جہنم کا چوتھا طبقہ ہے سعیر جس کا تذکرہ کئی ایک مقامات پہ ہے، جہنم کا 5واں طبقہ ہے سفر جس کا تذکرہ سورۃ المدثر میں ہے، اور جہنم کا 6واں طبقہ ہے جہیم، اور جہنم کا 7واں طبقہ ہے ہاویہ۔ علامہ قرطبی اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ جہنم کے یہ 7 طبقات ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ جہنمیوں کی بھی مختلف مراتب اور کیٹیگریز ہوں گے، اور تقسیم بھی کی گئی۔ کہا کہ سب سے پہلا طبقہ جو ہلکے عذاب والا ہوگا جسے جہنم کہا جاتا ہے، اس میں نافرمان مومن داخل ہوں گے، وہ مومن جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک کرنا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے بعد انہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے، مومن وہ جہنم میں جائیں گے۔ مومنوں کے بعد دوسرا طبقہ یہ یہودیوں کا ہے جسے لوا کہا جاتا ہے، لوا میں یہودی داخل کیے جائیں گے، اور حطمہ میں نصارہ داخل کیے جائیں گے، اور سعیر میں صابی داخل کیے جائیں گے۔ صابی کسے کہتے ہیں؟ کواکب پرست، سورج چاند اور مظاہر قدرت کی پرستش کرنے والے۔ اور سفر میں مجوسی داخل کیے جائیں گے، مجوسی جو کہ آگ کی پوجا کرنے والے۔ اور جہیم اس میں کفار اور مشرکین داخل کیے جائیں گے۔ اور ہاویہ جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے جسے قرآن نے الدرک الاسفل قرار دیا ہے، اس میں منافقین داخل ہوں گے۔ اس طرح سے جہنم اتنے 7 مراتب رکھتی ہے، 7 درجات رکھتی ہے، اور اس کے 7 طبقات ہیں۔ جہنم کو کل قیامت کے روز زبان دی جائے گی، جہنم کی زبان ہوگی، جہنم بول رہی ہوگی، جہنم کو آنکھیں دی جائیں گی، جہنم دیکھ رہی ہوگی، جہنم کو کان دیے جائیں گے، جہنم سن رہی ہوگی۔ جہنم کیا بولے گی؟ جہنم کیا بولے گی؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جہنم کہے گی، جہنم پکارے گی اور کہے گی کہ میں مسلط کی گئی ہوں 3 طرح کے نافرمانوں کے لیے، میں مسلط گئی ہوں 3 طرح کے نافرمانوں کے لیے، میں بنائی گئی ہوں 3 طرح کے نافرمانوں کے لیے۔ کل جبار عنید، ہر ظالم و جابر، سرکش اور ضدی انسان زندگی میں دنیا میں جو سرکشی کرتا رہا، ظلم و جبر کی روایتیں قائم کرتا رہا، میں اس کے لیے بنائی گئی ہوں۔ پھر تو جہنم کہے گی دوسرا طبقہ جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ غیر اللہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے والوں کے لیے۔ اور تیسرا طبقہ کہا جو مصورین ہیں، فوٹوگرافی کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے بنائی گئی ہوں۔ تو جہنم پکارے گی اور جہنم پکار کر کہے گی، اور جہنم دیکھے گی۔ قرآن نے کہا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، جہنمی ابھی دور ہوں گے اور جہنم کی طرف انہیں لے جایا جا رہا ہوگا، جہنم جب انہیں دیکھے گی تو غصے سے چنگھاڑے گی، غصے سے چلائے گی، غصے سے جہنم بکھرے گی۔ قرآن کہتا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد، جہنم جب نافرمانوں کو دور سے دیکھے گی، گنہگاروں کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تو یہ لوگ اس کا غصے سے بکھرنا اور غصے سے اس کا چیخنا اور چلانا سنیں گے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف سے بات نقل کی ہے، یہ گھڑی جس وقت جہنمیوں کو دیکھ کر چلائے گی، غصے سے بکھرے گی، یہ ایسی گھڑی ہوگی اس آواز کو سن کر سارے محشر والے کام جائیں گے، فرشتے کام جائیں گے، انبیاء و رسول کام جائیں گے، اور یہ وہ گھڑی ہوگی جس وقت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی کہنے لگیں گے پروردگارا اس وقت مجھے اپنی فکر کے سوا اپنی بچاؤ کے سوا کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے. جہنم ایسی چیز ہے وہ بولے گی, وہ سنے گی اور وہ دیکھے گی. جہنم کی گہرائی کے سلسلے میں جہنم کی گہرائی ناقابل تصور ہے. وہ کتنی گہری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گہرائی کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی بڑی چٹان جہنم کے دہانے سے گرائی جائے تو گہرائی تک پہنچنے میں اسے 70 سال لگیں گے. گہرائی تک پہنچنے میں بڑی چٹان کو 70 سال لگیں گے. اور عہد نبوی میں ایک واقعہ ایسا ہوا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز سنائی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ جو آواز تم نے سنی ہے یہ کون سی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا اور اس وقت وہ جہنم کی گہرائی میں جا کے اس کی تہ تک پہنچا ہے, اس کی پہنچنے کی آواز ہے. رب العالمین جب چاہے اپنے پیغمبر کو غیب کے بعض مناظر دکھایا کرتا تھا, غیب کی بعض آوازیں سنایا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس پتھر کے گرنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی. بڑی چٹان اگر گرائی جائے تو 70 سال گرتی رہے تو اندازہ کرو کہ اس کی گہرائی کیسی ہوگی. جہنم کا ایک داروغہ ہوگا, جہنم کا ایک نگران فرشتہ ہوگا جس کے ماتحت لاکھوں فرشتے کام کرتے ہوں گے, لیکن جو نگران فرشتہ ہوگا, جو داروغہ نگران فرشتہ ہے, قرآن نے بھی اس کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے, مالک اس کا نام ہے. اور بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا. خواب دکھایا گیا, خواب میں آپ نے دیکھا ایک بڑی ہی بھیانک شکل والا شخص, ایک بڑی ہی بھیانک منظر رکھنے والا شخص, بڑی ڈراؤنی صورت رکھنے والا شخص بڑی آگ کو بھڑکا رہا ہے, جلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل امین یہ کون ہے, یہ آگ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا تھا کہ محمد یہ جہنم کا داروغہ ہے, جہنم کا نگران فرشتہ مالک ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. جہنم کی آگ, جہنم کی آگ کی شدت, یہ کیسی آگ ہوگی, اس کی شدت اور ہولناکی کا عالم کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. گویا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 حصے زیادہ سخت گرم ہوگی. بھائیو غور کرو, لا الہ الا اللہ, جہنم وہ چیز ہے, اس کی تپش وہ چیز ہے, اس کی حرارت وہ چیز ہے, اس کی آگ وہ چیز ہے, اس کی چمن وہ چیز ہے کہ جس آگ کی تپش کو انسان خود جہنم برداشت نہ کر سکی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم نے شکایت کی اور کہا اشتاقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. جہنم نے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا, اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا یا رب اکل بعضی بعضا, پروردگارا میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے, یہ آگ خود میرے لیے ناقابل برداشت ہے. فأذن لها بنفسین, جہنم کی شکایت کو سن کر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی. سال میں ایک مرتبہ اسے سانس چھوڑنے کی اجازت دی اور سال میں ایک مرتبہ اسے سانس لینے کی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلك اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. دنیا میں تم جو سخت سے سخت گرمی جو محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے, اور دنیا میں سخت سے سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. سردی اور گرمی کی سائنسدان کچھ بھی تفسیر کیوں نہ کرے, سائنس کی تفسیر ظاہری اسباب پہ مبنی ہوتی ہے, لیکن شریعت بھی حادثات کائنات کی ایک تفسیر کرتی ہے جس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے. تو لہذا دنیا میں جو گرمی اور سردی ہے اس کی شرعی تفسیر اور غیبی تفسیر یہ ہے کہ جہنم کے سانس چھوڑنے سے دنیا میں گرمی ہوتی ہے, جہنم کے سانس لینے سے دنیا میں سردی ہوا کرتی ہے. وہ آگ جس کی گرمی اور جس کی ہولناکی کا یہ عالم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ایک ایسا شخص
جو دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا، دنیا کا خوشحال ترین شخص ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے آرام دہ زندگی جس انسان کی گزری ہوگی، عیش و آرام میں گزرا ہوا انسان، اس کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی تھکان، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں دیکھی ہوگی، آرام اور راحت کے سائے میں اس کی زندگی گزری تھی، اسے لایا جائے گا اور ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں اسے دھوکہ دیا جائے گا اور اسے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، جانتا ہے کہ آرام اور راحت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آرام کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ چین کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ راحت کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ایسی دنیا کے لیے، ایسی دنیا کے لیے اس آخرت کو، ایسی دنیا کہ جس کی ساری نعمتیں، جس کی ساری خوشحالی اور جس کا سارا چین و سکون جہنم کے ایک چھوٹی کے مقابلے میں بھی نہیں۔ کتنے نادان ہیں ایسے لوگ اور کتنے خسارے میں ہیں ایسے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب جہنم کی شدت کو بتاتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کہا کہ ایک جہنمی کو جوتیاں، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ اپنی جگہ، اپنی دانست میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید جہنم میں سب سے سخت عذاب اسے جملے دیا جا رہا ہے۔ اور جیسے دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ یہ عذاب ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ ابو طالب ہیں جنہیں جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے سب سے ہلکا، مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ اس کی آگ جتنی عظیم ہے، اس کی آگ جتنی شدید ہے، اس کی حرارت جتنی سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی کو عذاب دینے کے لیے یہ جسم جو دنیا میں ہمیں دیا گیا، اس جسم کی کیا حیثیت اس آگ کے مقابلے میں؟ جہنم میں جہنمیوں کی جسامت بھی بڑھا دی جائے گی، جہنمیوں کے جسم بھی بڑھا دیے جائیں گے، ایک ایک جہنمی کا وجود کافی پھیلا ہوا ہوگا اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور فرمایا کہ کافر کا ایک ایک دانت، 32 دانت ہوتے ہیں، کافر کا ایک ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر رہے گا۔ اللہ اکبر! ایک ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی جو مسافت ہوگی ایک ایک کافر کی جہنم میں، کہا وہ اتنی لمبی مسافت ہوگی، اگر کوئی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کوئی جائے تو اسے 3 دن لگے جانے کے لیے، اتنی بڑی مسافت ہوگی۔ اور آپ نے کہا کافر کے بیٹھنے کی جگہ، ایک کافر کے جہنم میں بیٹھنے کی جگہ جو ہوگی اس کی مسافت کیا ہوگی؟ آپ نے کہا مکہ اور مدینہ کے درمیان جو مسافت ہے اتنی مسافت ہوگی۔ یہ سب صحیح حدیث سے ثابت ہے، یعنی 350-400 کلومیٹر مکہ اور مدینہ کے درمیان کی مسافت۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آگ جتنی عظیم ہے، آگ جتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے کافروں اور مشرکوں کے بدن کو بھی اسی قدر بڑا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اور جسم چاہے جتنا بڑا ہو، جسم چاہے انسانی وجود جہنم میں کتنا بڑا ہو، جہنم کی آگ وہ ہے جو جلا کر خاکستر کر دے گی، جلا کر خاکستر کر دے گی، انسان کی چمڑی جل جائے گی، انسان کی چمڑی پگھل جائے گی۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ جب کبھی جہنمیوں کی چمڑیاں پگھل جائیں گی، جہنمیوں کی چمڑیاں جل جائیں گی تو جہنم میں جہنمیوں کی چمڑیاں بدلی جاتی رہیں گی، فرشتے اللہ کے حکم سے جہنمیوں کو نیا چمڑا پہناتے رہیں گے، نئی چمڑی انہیں پہناتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھ سکیں، عذاب کو محسوس کر سکیں۔ سورۃ الفرقان میں تو ایک ایسا منظر ہے، ایک ایسے منظر کی تصویر کشی کی گئی، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ ایک موقع ایسا آئے گا، ایک گھڑی جہنم میں ایسی آئے گی کہ جہنمیوں کو مشکوں میں باندھ کر، زنجیروں میں باندھ کر، مشکیں کس کر جہنم کی تنگ اور تاریک کوٹریوں میں بند کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جس وقت جہنمیوں کو جہنم کے تنگ مقامات پہ رکھ دیا جائے گا، دعوا هنالک ثبورا، یہ وہ ایسا وقت ہوگا، ایسا
ایسی گھڑی ہوگی جو ناقابل بیان، اور جہنمی اس وقت پکارے گا، اپنی موت کو پکارے گا، اس سے کہا جائے گا لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک ہلاکت کو مت پکار، آج کئی ہلاکتوں کو پکار، آج ایک موت کو مت پکار، آج کئی اموات کو پکار۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مفسرین سے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ مکان ضیق سے کی تصویر کیا ہے، مکان ضیق کی شکل کیا ہے، تو مفسرین نے سلف سے بات نقل کی ہے کہ جہنم میں آگ کے صندوق ہوں گے، آگ کے صندوق ہوں گے جو بالکل چند ہوں گے، اور جہنمی کو صندوق کے اندر ڈال کر بند کر دیا جائے گا، اس طرح کہ وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ وہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے فوراً وہ حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے سے تکلیف ہلکی ہوتی ہے۔ جب مار کرتی ہے، استاد ہمیں مارتا ہے، ہم فوراً اپنا ہاتھ جھٹکتے ہیں، اس لیے کہ حرکت کرنے سے تکلیف ہلکی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں حرکت کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، ایک تو مشکل کثیر ہوئی، زنجیروں میں بندھا ہوا انسان، اور دوسرا چند اور تاریخ صندوق، آپ کے صندوق میں بند انسان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تصور کرو کہ کیسا عذاب ہوگا۔ اور اس پر قرآن نے سورۃ الانبیاء میں کہا ادھر آگ کی تکلیف کیا کم، ادھر آگ کی تکلیف کیا کم کہ ادھر گرم گرم کھولتا ہوا پانی، قرآن نے کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ اور کیسا کھولتا ہوا پانی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے، ہم جو نہانے کے لیے جمعہ کے دن پانی گرم کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے پانی آپ چولہے پہ رکھ دو اور وہ پانی پک رہا ہو، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا تصور کرو کہ اگر میرے چہرے پہ اس میں ڈبا دیا جائے تو کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر، وہ پانی جو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، غور کرو گے کیا حشر ہوگا انسان کا۔ قرآن نے کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، آگ کا عذاب ایک طرف ہوگا، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کے سروں پر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ جہنمیوں کی ساری آنتیں، جہنمیوں کے پیٹ میں جو سب کچھ ہے وہ سب پگھل پڑے گے، اور اس کے بدن سے جو ہے نکل جائے گا، پگھل جائے گا، اس کی چمڑیاں پگھل جائیں گی، اس کا اندرونی وجود پگھل جائے گا۔ اور ادھر آگ کی تکلیف، ادھر گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کی تکلیف، کہ ادھر بڑے بڑے فرشتے ہتھوڑے لے کر، لوہے کے ہتھوڑے لے کر، لوہے کے گوٹ لے کر، سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، کہ لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، ان ہتھوڑوں سے انہیں کچلا جائے گا، ان ہتھوڑوں سے انہیں مارا جائے گا۔ ذرا کبھی کسی لوہار کی دکان چلے جائیے، اور وہ آگ کو، لوہے کو آگ پہ تپا کر جس طرح سے مارا کرتا ہے، کچلا کرتا ہے، ذرا وہاں کھڑے ہو کر تصور کر کے دیکھیے کہ اگر اس کی جگہ ہمارا سر ہو، اس کی جگہ ہمارا وجود ہو تو ہم سے کیا گزرے گی۔ لا الہ الا اللہ، کل جہنم میں اللہ کے فرشتے ہوں گے، جن فرشتوں کی یہ صفت کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ بے رحم ہوں گے، وہ جوش مزاج ہوں گے، انہیں ذرا بھی رحم نہیں آئے گا، ان کا کام بس یہی کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ عمل کر رہے ہوں گے۔ اسی پر اکتفا نہیں، احادیث میں فرمایا گیا وہاں سانپ ہوں گے، وہاں بچھو ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک سانپ اچھے اونچے بختی اونٹ کی مانند، اور ایک ایک بچھو خچر کی مانند، اور آپ نے فرمایا اتنا تکلیف کا ذہن سانپوں کا اور بچھو کا، ایک بار اگر 10 لے تو 40 سال تک اس کی تکلیف انسان محسوس کرتا ہے۔ جہنمی بھوک سے چلائیں گے، وہاں انہیں بھوک لگے گی، وہاں انہیں پیاس لگے گی، وہ کھانا چاہیں گے، وہ پینا چاہیں گے، ان کی غذا کا بھی انتظام کیا جائے گا، ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کیا جائے گا، لیکن کیسے غذا؟ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا زقوم کا درخت، جو بڑا ہی زہریلا درخت۔ سورۃ الغاشیہ میں ذرائع کہا کانٹے دار گھاس، کانٹے دار گھاس، اور جسے قرآن نے تیسرے مقام پہ کہا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ایسی چیزیں کھلائی جائیں گی، کانٹے دار گھاس اور تھوڑ کا درخت جسے زقوم کہا جاتا ہے، کہ جہنمی اسے کھائیں گے، ان کے گلے میں اٹک جائے گا، اور یہ حال ہوگا کہ نہ اسے ابل
تولا جا سکتا ہے نہ اسے نگلا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے حلق میں کبھی ہڈی اٹک جائے کیا گزرتی ہے؟ غور کرو کہ ایک تو زہریلی تھی اور دوسری کانٹے دار تھی، اور حلق میں اٹک جائے کیا حال ہوگا؟ اور پھر کہا گیا پانی مانگیں گے پانی دیا جائے گا، اور کیسا پانی؟ کیسا پانی؟ گرم گرم کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، اور پانی ہی نہیں طینۃ الخبال، جس کو حدیثوں میں کہا گیا کہ جہنمیوں کو خود جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو خون جو پیپ اور جو گندا مادہ رس رہا ہوگا جہنمیوں کی پاک پیاس اس چیز سے بجھائی جائے گی۔ بھائیو، قرآن نے اور حدیث نے یہ عذابات کیوں ذکر کیے ہیں؟ یہ عذابات کیوں ذکر کیے ہیں؟ ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ قرآن خود کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کر لے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے، ایمان لاؤ گے، عمل صالح کر لو گے تو اللہ وہ جو بے ہوش ہو گئے ہیں، ان کے جو رشتے دار ہیں سرپرست تھے وہ سامنے جو بیٹ کھا رہے اس میں چلے جائیں۔ اسکوٹا کی لڑکی ہے اشیا جس کا نام ہے، وہ ابھی خبر ملی وہ بے ہوش پڑ گئی ہے، ان کے جو سرپرست ہے جو رشتے دار ہیں وہ سامنے بیٹ کھانے چلے جائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی ہے، جہنمی جب عذاب سے تڑپ رہے ہوں گے، عذاب سے بلک رہے ہوں گے، وہ جو جہنم کا دارومدار مالک ہے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے کہیں گے، رحم کی بھیک مانگتے ہوئے اسے پکاریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی آواز دیں گے، جہنم کا جو دارومدار مالک ہے اسے پکاریں گے، کہیں گے اے مالک، پکارتے رہیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، پکارتے رہیں گے اور مالک ان کی پکار پہ کب توجہ دے گا؟ 40 سال بعد توجہ دے گا۔ 40 سال تک پکارتے رہیں گے، مالک مالک کہتے رہیں گے، 40 سال بعد وہ توجہ دے گا، اور جب وہ ان کی جانب متوجہ ہوگا 40 سال بعد تو جہنمی اپنی جگہ یہ سمجھیں گے کہ شاید اب وہ ہماری درخواست سنے گا اور ہم پہ رحم کھائے گا، ہماری حالت پہ اسے رحم آئے گا، اور شکایت کریں گے اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، کہیں گے مالک عذاب بس ہیں، بہت جھیل چکے، اللہ سے درخواست کر کہ ہمیں معاف دے دے، ہمیں ختم کر دے۔ تو 40 سال بعد کی توجہ کے بعد مالک یہ جواب دے گا کہ انکم ماکثون، ارے یہی دھکارے پڑے رہو، یہی دھکارے پڑے رہو، اور یہ کہہ کر مالک پھر ان سے جو ہے بے توجہ ہو جائے گا۔ بھائیو، جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ عذاب کی ایک شکل ہے جسے زمہریر کا نام دیتا ہے قرآن مجید۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں عذاب کی قسم یہ بھی بتائی، زمہریر یعنی سردی کا عذاب ہوگا۔ جس طرح سے آگ کا عذاب جلانے کا عذاب ہوگا جہنم میں، اسی طرح سے جہنم میں سخت سردی کا عذاب ہوگا۔ انسان کے لیے جس طرح آگ اور گرمی ناقابل برداشت، اسی طرح انسان کے لیے سخت سردی بھی ناقابل برداشت، اسی لیے جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ سخت سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ کبھی آگ کا عذاب کیا جا رہا ہے، کبھی سردی کا عذاب کیا جا رہا ہے۔ اور جہنم میں عذاب کی ایک کیفیت اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، عذاب کی ایک کیفیت اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے جسے نفسیاتی عذاب کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی تکلیف، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی تکلیف اور ایک تکلیف ہوگی نفسیاتی تکلیف۔ جہنمیوں کے لیے جو جسمانی اذیت ہوگی، جسمانی تکلیف ہوگی، وہ تو ہوگی، لیکن اس جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کے لیے نفسیاتی تکلیف بھی ہوگی۔ یہ نفسیاتی تکلیف کیسے ہوگی؟ قرآن نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم،
کہ جہنم میں کافروں کے ساتھ ساتھ مشرکوں کے ساتھ ساتھ ان کے ان خداؤں کو ان کے ان بتوں کو بھی ڈالا جائے گا جن کی پوجا ہوتی رہی جن کی پرستش ہوتی رہی۔ کافر دنیا میں جس درخت کی پوجا کرتا تھا وہ درخت بھی اس کافر کی نظروں کے سامنے جلے گا۔ کافر دنیا میں جس پتھر کی پرستش کرتا تھا وہ پتھر بھی اس کی نظروں کے سامنے جلے گا۔ کافر دنیا میں جن جن چیزوں کی پرستش کرتا رہا وہ ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے جلیں گی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس پتھر کو تکلیف دینا نہیں، اس درخت کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس پتھر کی پوجا کرنے والے عبادت گزاروں کو تکلیف دینا، اس درخت کی پرستش کرنے والوں کو تکلیف دینا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جن کو ہم خدا سمجھ کر پوجتے رہے، جن کو ہم خدا سمجھ کے پرستش کرتے رہے، وہ اتنے بے بس ہے کہ آج ہماری نظروں کے سامنے جل رہے ہیں۔ اسی معنی میں ایک حدیث آتی ہے کہ کل قیامت کے روز سورج اور چاند کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے سورج اور چاند کو جہنم میں ڈالنے کا؟ سورج اور چاند کا کیا قصور ہے؟ سورج اور چاند کا کوئی قصور نہیں، لیکن دنیا میں ہمیشہ سے شرک کی ایک شکل کواکب پرستی اور سورج اور چاند کی پرستش کی شکل میں شرک ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے سورج کی پوجا کرنے والوں کی تذلیل کے لیے، چاند کی پرستش کرنے والوں کی توہین کے لیے، ستاروں کی کو پوجنے والوں کی تذلیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے سورج اور چاند کو بھی جلائے گا۔ ایک نفسیاتی عذاب ہوگا۔ نفسیاتی عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جہنمی جہنم سے جب کبھی نکلنا چاہیں گے وہ دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ یہاں دیکھو قرآن اعیدوا فیها جو کہتا ہے وہ لوٹا دیے جائیں گے، اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش میں کچھ قدم بڑھائیں گے اور کچھ قدم ضرور ان کے پڑیں گے بھی، بہت دور تک آئیں گے اور ذرا دور تک آنے سے ان کی امید بن جائے گی کہ شاید ہم نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب ان کی امید بن جائے گی تو پھر جہاں سے آئے وہاں لوٹا دیا جائے گا۔ جب کبھی وہ بار بار ایسا ہوتا رہے گا، نکلنے کی کوشش ہوتی رہے گی، لیکن جب کبھی وہ تھوڑا آگے بڑھیں گے پھر انہیں دوبارہ اسی مقام پہ لوٹا دیا جائے گا جہاں سے کہ وہ نکلے تھے۔ یہ نفسیاتی تکلیف ہے۔ نفسیاتی تکلیف کا ایک پہلو یہ بھی کہ جہنم میں وہ جل رہے ہوں گے، جہنم میں وہ عذاب پا رہے ہوں گے اور ادھر سے فرشتے تانے دے رہے ہوں گے، فرشتے تانے دے رہے ہوں گے۔ سورۃ الدخان میں آپ پڑھیں گے، کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم۔ فرشتے کہیں گے نافرمان انسان سے، اور خصوصاً یہاں شان نزول میں ابو جہل کا حوالہ دیا ہے، نافرمان سے کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، چکو دنیا میں بڑی ہوا تھی تمہاری، دنیا میں بڑا نام تھا تمہارا، دنیا میں بڑے عہدے دار تھے تم، دنیا میں بڑے منصب دار تھے تم، ذق آج چکو۔ یہ چکنے کی جو تعبیر ہے یہ اچھی چیزوں کے لیے، کھانے کا چکنا ہوتا ہے، سمجھنے کی اچھی چیزوں کے لیے، لیکن عذاب کے لیے جب ذق کہا جاتا ہے یہ گہرا طنز ہے اور ایک طرح سے یہ ایک نفسیاتی عذاب ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی جہنم کے حوالے سے کئی کردار ذکر کیے ہیں۔ جہنم میں کئی طرح کے کردار ہوں گے، کئی طرح کے رول ہوں گے۔ میں دو ایک کردار بتا کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جہنم کا ایک کردار یہ ہوگا کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد شیطان تقریر کرے گا، شیطان کی تقریر ہوگی، شیطان کا خطاب ہوگا سارے جہنمیوں سے خطاب کر کے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک تقریر سورہ ابراہیم میں نقل فرمائی 13 پارے میں، اور اس کے ایک ایک جملے پہ غور کرو کتنی سچائی ہے اس تقریر میں۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان بھی خود چل رہا ہوگا اور تکلیف میں رہے گا، وہ جہنمیوں سے خطاب کر کے کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، لوگوں سن لو، اللہ نے تم سے دنیا میں پیغمبروں کے واسطے سے جو وعدے کیے تھے اللہ کا ایک ایک وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے بہت سارے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میرے سارے وعدے جھوٹے ہیں، میرے سارے وعدے جھوٹے ہیں، میں نے ہر وعدے میں وعدہ خلافی کی ہے۔ وما كان لي عليكم من سلطان،
میں نے کہاں زبردستی کی تھی تم پر؟ کیوں آئے میرے پیچھے تم؟ وما كان لي عليكم من سلطان، میں نے تم نے زبردستی کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے تمہیں زور تو نہیں ڈالا تھا کہ میرے پیچھے چلو، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، بس میں نے تمہیں دنیا میں بلایا تھا اور میرے بلانے پہ میرے پیچھے آ گئے تم، کیوں آئے تم؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لہذا آج مجھے گالی نہ دینا، مجھے برا بھلا نہ کہنا، جتنی گالی بکنا ہے خود کو کر لو، جتنی ملامت کرنی ہے خود کو کر لو، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، میں بھی مصیبت میں مبتلا ہوں، تم بھی مصیبت میں مبتلا ہو، نہ آج میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ آج تم میرے کام آ سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور صاف کہہ دے گا آج تک دنیا میں جو بھی شرک تم نے کیا، اللہ کے ساتھ مجھے جو بھی شریک کرتے رہے، شرک کرتے رہے، میں ہر طرح کے شرک سے آج براءت کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہاں کیا سچائی ہے، کیا سچائی ہے، کیا گزرے گی کہ ہم نبیوں پر ضرور شیطان کی تقریر سنیں گے، دنیا میں گمراہ کیا اور گمراہ کرنے کے بعد وہ عین وقت پہ کیسا دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان انسان کو وقت پر تباہ دینے والا۔ خذول کسے بولتے ہیں عربی زبان میں؟ خذول کہتے ہیں عربی زبان میں جب مدد کی ضرورت ہو تو ہاتھ چھوڑ دینا، مدد کی ضرورت کے موقع پہ ہاتھ دے دینا، یہ جو ہے فضول کہلاتا ہے۔ شیطان انسان کو وقت پر دبا دینے والا ہے۔ یہ کردار جہنم میں یہ بھی ملتا ہے۔ احادیث میں قرآن میں بھی جانب اشارہ، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم کا ایک کردار یہ ہوگا کہ وہ مفتی صاحب، وہ عالم صاحب، وہ امام صاحب، وہ خطیب صاحب جن کی تقریروں کے بڑے چرچے تھے اور جن کی تقریروں کو لوگ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، لوگ دیکھیں گے وہ عالم صاحب بھی ان کے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں، وہ خطیب صاحب بھی ان کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے جل رہے ہیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کیا تم وہی عالم نہیں ہو، وہی خطیب نہیں ہو، وہی مقرر نہیں ہو جس کی تقریر کے بڑے چرچے تھے اور ہمیں جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، تم ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، تم ہمیں برائیوں سے روکا کرتے تھے تم، اور یہ کیا ہوا کہ آج ہماری نظروں کے سامنے تم بھی جل رہے ہو؟ اس وقت وہ کہے گا یہ سچ ہے کہ میں تمہیں بھلائیوں کا حکم دیتا تھا مگر میں خود ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، یہ سچ ہے کہ میں تمہیں برائیوں سے روکا کرتا تھا لیکن ان برائیوں کو میں خود ان برائیوں کا مرتکب ہوتا تھا، وہ برائیاں میں خود کرتا تھا۔ ایک کردار بد عمل، بے عمل عالم، بے عمل خطیب، بے عمل واعظ، بے عمل مدرس کا بھی ایک کردار قرآن مجید اور حدیث ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ قرآن مجید ایک کردار جہنم کا ہمارے سامنے دو دوستوں کا بھی پیش کرتا ہے۔ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دوستوں کے حوالے سے بتایا۔ دنیا میں دو لوگ جن میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا، اور کل قیامت کے روز مسلمان جنت میں گیا اور جو کافر تھا جہنم میں گیا، اور یہ دوست جو جنت میں گیا ہوگا وہ اپنے اس کافر دوست کو، غیر مسلم دوست کو یاد کرے گا۔ سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قال قائل منهم انی کان لی قرین، قال قائل منهم انی کان لی قرین، کرنے والوں میں سے ایک کہے گا، جنتیوں میں سے ایک شخص کہے گا انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، جو کہ آخرت کو جھٹلاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کیا تم قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہو؟ آج میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، اور میرا یہ دوست کہا کرتا تھا جب ہم مر جائیں گے، ہڈی اور مٹی بن جائیں گے، تو کیا ہم پھر سے بدلہ دینے کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم، اس دوست کو، مسلمان دوست کو اجازت دی جائے گی جہنم میں جھانکنے کی، وہ جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، فرآه في سواء الجحیم، تو اپنے اس نافرمان اور کافر دوست کو درمیان جہنم میں دیکھے گا اور کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تیری دوستی سے میں بھی غارت ہو جاتا، قریب تھا کہ تیری دوستی سے میں بھی تباہ ہو جاتا، قریب تھا کہ تیری دوستی سے متاثر ہو کر میں بھی ایمان کا راستہ چھوڑ دیتا۔ یہ اور بات ہے ولولا نعمت ربی، ولولا نعمت ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ تجھ جیسے نافرمان کی دوستی کے باوجود میں جو ایمان
ایمان کے راستے پر ثابت قدم رہا. یاد رکھنا دوستی گمراہی کا سب سے بڑا سبب، گمراہی کا بہت بڑا سبب. صحبت کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، ورنہ دوستی کا کے انتخاب میں اگر غلطی ہو جائے تو انسان گمراہی میں بہت دور تک جائے گا. جہنم کی سزا کے سلسلے میں ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جہنم میں جو سزائیں ہوں گی ان میں ایک پہلو سزاؤں کا ایک پہلو یہ بھی ہوگا کہ گناہ جیسا سزا ویسی، جرم جیسا اور سزا بھی ویسی. چنانچہ کئی ایک گنہگاروں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. خودکشی کا آپ نے بھی مولانا کی تقریر میں ذکر سنا. خودکشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. جو شخص خودکشی کر لے، چھرا بھون کر خودکشی کر لے دنیا میں کسی چھری سے، کسی قینچی سے، آپ نے فرمایا کہ یہ چھری اور یہ قینچی کل جہنم میں بھی اس کے ہاتھ میں رہے گی اور یہ شخص جہنم میں بھی مسلسل اپنے پیٹ میں وہ چھرا بھونک رہا ہوگا، مسلسل بھونک رہا ہوگا. خالدن مخلدن فیہا ابدا، ایک لمبی مدت تک کے لیے اسی حالت میں رہے گا. آپ نے فرمایا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. آپ نے فرمایا جس نے زہر کھا کر خودکشی کی ہوگی، جس نے دنیا میں زہر کھا کر خودکشی کو کی ہوگی، کل جہنم میں بھی وہ اسی حالت میں ہوگا. اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور زہر چاٹ رہا ہوگا، تکلیف سے تڑپ رہا ہوگا اور لمبی مدت اس حالت میں گزرے گی. اور آپ نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جو شخص کسی اونچے مقام سے، کسی اونچی جگہ سے گر کر خودکشی کر لے، جہنم میں بھی مسلسل اسے یہ سزا دی جاتی رہے گی، اوپر سے نیچے تک اسے گرایا جاتا رہے گا. جرم جیسا سزا ویسی. اس لیے سود خور کے بارے میں آتا ہے، سود خور کی کیا سزا ہے؟ سود خور کے بارے میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کا ایک منظر بھی دکھایا گیا تھا اور جہنم میں بھی یہ ہوگا کہ سود خور ایک تالاب ہوگا، خون کا تالاب اور پیپ کا تالاب ہوگا اور اس تالاب میں وہ تڑپ رہا ہوگا اور بڑی کوشش اور بڑی محنت کر کے اس تالاب سے نکلنے کے لیے تیرتے ہوئے کنارے آئے گا. لیکن جیسے ہی وہ کنارے پہنچے گا، کنارے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہوں گے اور وہ جیسے ہی کنارے پہ پہنچتا ہے فرشتہ پتھر کھینچ کے مارتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہوتی ہے، جہاں سے آیا تھا پھر اسی مقام پہ واپس آ جاتا ہے. پھر وہ جو ہے ابھی وہ غور کرو سودخور کے سلسلے میں یہ بات کیوں ہے کہ اس کو خون کے تالاب میں ڈبویا جائے گا. اس لیے دنیا میں وہ لوگوں کا خون پسینہ چوسا کرتا تھا. دنیا میں سودخور کیا کرتا ہے؟ ایک کسان بیچارہ محنت کرتا ہے، سارا پیسہ سود ہو کہ کسی ماتا کے پاس سود پہ پیسہ لے لیا تھا، سارا پیسہ سارے محنت کشوں کی محنت یہ سود خور کھاتا ہے، لوگوں کا خون پسینہ چوستا ہے. اسی لیے کل حشر کے میدان میں جہنم میں اس کو وہ سزا دی جائے گی. تو بہرحال بھائیو سزا جرم جیسا سزا ویسی. موضوع بہت طویل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے نمازیوں کے لیے اطمینان کی بات یہ کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے سجود کو نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے. اعضائے سجود کو نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر نمازی اپنے بعض گناہوں کی سزا پانے کے لیے اگر جہنم میں جائے بھی، سجدے کے لیے جو 7 اعضاء ہیں، یہ پیشانی ہے، یہ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں قدم ہیں، یہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ نارے جہنم پر اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. سجدہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے جن اعضاء پہ بندہ سجدہ کرے گا دنیا میں. اس لیے نماز پڑھنے والا نمازی اس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اگر اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، اس کے گناہوں کی سزا دے بھی تو نارے جہنم اس جہنم میں رہ کر بھی اس کے یہ 7 اعضاء جلیں گے نہیں، سکون میں رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو بشارت سنائی. آپ نے فرمایا عینان لا تمسہما النار ابدا، عینان لا تمسہما النار ابدا. 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان آنکھوں کو کبھی نارے جہنم جلائے گی نہیں، ان آنکھوں کو کبھی نارے جہنم چھوئے گی نہیں. 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نارے جہنم کو آنکھوں پہ حرام کر دیا ہے. پہلی آنکھ کہا عین بکت
زندگی میں جس شخص کو جہنم کا تذکرہ سن کے آنکھوں سے آنسو آ جائے، واز سن کے آنکھوں سے آنسو آ جائے، خطبہ سن کے آنکھوں سے آنسو آ جائے، قرآن مجید پڑھنے میں آنکھوں سے آنسو آ جائے، جس شخص کو رونے کا سلیقہ آ گیا، جس کی آنکھ آنسو بہائے گی، اس آنکھ کو اللہ نے نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے۔ نارے جہنم کبھی ایسی آنکھ کو چھوئے گی نہیں، جلائے گی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَعِنْ الْبَاتَ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری آنکھ جو اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے، دشمن کے حملے کا خوف اور اندیشہ ہے تو سرحد پر پہرا دیتے ہوئے اسلامی ملک کی جو سپاہی رات جاگتا ہے، سونے کا وقت ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، لیکن وہ اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن سے چوکنا کرنے کے لیے، دشمن سے چوکنا رہنے کے لیے، مسلمانوں کے ملک کو، مسلمانوں کی زمین کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی نیند قربان کر کے جاگتا ہے، ایسی آگ کو، ایسی آگ پر بھی اللہ تعالیٰ، ایسی آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نارے جہنم پہ حرام کرا دیا۔ بھائیو اس موقع سے ہماری محفل میں خواتین بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً خواتین سے خطاب کر کے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقن فإنی أوتیتکن أکثر من أہل النار، اے گروہ خواتین صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اس لیے بھائیو وقت ختم ہو رہا ہے اور شاید سوال جواب کا موقع نہ ملے، لیکن سوال جواب کو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آئندہ وہ اتوار اس میں کر لیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن، اے گروہ خواتین صدقہ کرو، فإنی أوتیتکن أکثر أہل النار، اس لیے کہ جہنم میں نے دیکھا مردوں سے زیادہ تم ہو، مردوں سے زیادہ تم ہو۔ معلوم ہوا کیوں مردوں سے زیادہ خواتین ہوگی؟ کیوں؟ صحابیات نے رضوان اللہ علیہم جميعا نے پوچھا تھا قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کے سبب خواتین جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ یاد رکھنا اس حدیث کا مقصد خواتین کے رتبے کو گھٹانا یا خواتین کے درجے کو کم کرنا ہرگز نہیں، بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے جس کا بیان ہے۔ آپ نے کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، جہنم میں سب سے زیادہ تم اس لیے رہو گی کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، بات بات پہ تمہاری زبان پہ بددعا آتی ہے، بات بات پہ تمہاری زبان پہ لعنتیں آتی ہیں۔ بددعا کرنا، لعنت کرنا، بات بات پہ لعنت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور خواتین اس سلسلے میں احتیاط کم کرتی ہیں۔ اور دوسرا جرم یہ بتایا وتکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہو تم۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا زندگی پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایک مرتبہ کبھی تم سے اس کے حق میں غلطی ہو جائے تو تمہاری بیوی کہے گی کہ میں نے تمہارے اندر کبھی کوئی خیر ہی دیکھا نہیں۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا جرم ہے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں ہر فساد اور ہر بگاڑ کے پیچھے عورت ہے، عورت کے ذریعے سے کتنا بگاڑ عام ہو رہا ہے۔ کسی بھی راستے میں چلے جاؤ، کسی بھی سڑک میں چلے جاؤ، عورت کی اڑیاں تصویروں کے بغیر کوئی منظر آپ کو نہیں ملے گا، کوئی اسٹیج ایسا نہیں، کوئی پروگرام ایسا نہیں، کوئی اشتہار ایسا نہیں، کوئی پوسٹر ایسا نہیں کہ جہاں نعوذ باللہ عورت کو جان بنا کر مردوں کو گرفتار کرنا اور ان کو بہکانے کے ہزاروں اسباب نہ فراہم کیے گئے ہوں۔ اسی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں رہیں گی۔ تو بھائیو جہنم سے پناہ مانگے، اپنی دعاؤں میں سب سے عظیم چیز کو مانگنے کی ہے وہ اللہ کی جنت سے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، جس اہمیت اور جس اہتمام کے ساتھ قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اسی اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی سکھاتے تھے ہمیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ عذاب جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھاتے تھے اسی اہمیت کے ساتھ یہ دعا سکھاتے تھے، اور اس دعا کی اہمیت کے لیے یہ بات خود کافی ہے کہ تشہد میں درود کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن نے سورۃ الفرقان میں رحمان کے بندوں کی یہ صفت بتائی، رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، پروردگارا عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، عذاب جہنم سے ہمیں بچائے،
ان عذابها كان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ کر رہنے والا ہے۔ اور سب سے افضل اور عظیم دعا تو بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں بھی عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا میں سکھائی گئی، اور جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور ایک عظیم بشارت اور خوشخبری آپ نے حدیثوں میں یہ سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جہنم سے 7 مرتبے پناہ چاہے گا، جو انسان جہنم سے 7 مرتبے پناہ چاہے گا تو جہنم خود اس انسان کے بارے میں اللہ سے درخواست کرے گی، پروردگارا تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے، اس کو پناہ دے دے پروردگارا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 مرتبے، کہ جو شخص جہنم سے 3 مرتبے پناہ چاہے گا، جہنم خود اللہ سے کہتی ہے پروردگارا تیرا فلاں بندہ 3 مرتبے مجھ سے پناہ مانگ چکا ہے، پروردگارا اس بندے کو مجھے میرے پاس نہ بھیج، داخل مت کر، پروردگارا تو اسے پناہ دے دے۔ بھائیو آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور رمضان کی ہر رات، رمضان کی ہر رات کتنے گنہگار انسان ہیں جنہیں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، کتنے جہنمی ایسے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں رمضان سے پہلے ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا، رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ جو روزے رکھتے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو دعائیں کرتے ہیں، وہ جو آنسو بہاتے ہیں، تو ان کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں رکھ دیا جائے۔ تو یہاں فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی پہلی رات سے آخری رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ معلوم رمضان کی راتوں میں خصوصی عبادت ہونا چاہیے، خصوصی دعا ہونی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ہے، اللہم اجرنی من النار ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم جیسی دعائیں کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ جہنم کا عذاب بہت عظیم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے کہا چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جہنم کے عذاب سے بچائیں گی۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے فرمایا نارے جہنم سے بچو اگرچہ کہ آدھا کھجور صدقہ کر کے صحیح۔ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، بندوں کے اعمال کی کتنی قدر کرنے والا ہے، آدھے کھجور کا صدقہ بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس دینے کے لیے، غریب کو دینے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نار جہنم سے ساری زندگی میں ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طلب میں زندگی گزارنے والے بندوں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام اعمال، وہ تمام گناہ، وہ تمام بدعمالیاں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔